مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ آج کے دن کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، بڑے فضل کے لیے شکر کرتے ہیں کہ خدا ہم پر رحم کرتے ہیں اور ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا ہے تاکہ ہم اس نجات کے دن کو بڑی خوشی کے ساتھ منائیں۔ جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، سب کو خدا نے دعوت دی ہے، سب کے لیے نجات دی ہے، سب کو کہا کہ آؤ اور اس نجات کو کیا ہے لے لو، کیونکہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ پریز دی لارڈ، ایک ہی راستہ ہے جس پر ہم سب نے چلنا ہے، اور اس راستے پہ چل کر ہم نے ابدی زندگی پانی ہے جو میرے اور آپ کے خدا نے ہم سب کو دی ہے۔ اور آج کے کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو عیسائی نبی کی معرفت اس کا 43 اور اس کی 19 آیات میں یوں لکھا ہے، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی محبت لازوال ہے۔ اس نے ہم سے ایسی محبت کی کہ وہ خود دنیا میں آئے اور ان دنیا کی جو مشکلیں تھیں، جو گناہ تھے، جو اذیت تھی، جو تکلیفیں تھیں، وہ میری تھی، وہ صلیب میری اور آپ کی تھی جو میرے خدا نے اٹھائی، اور اس صلیب سے جو راستہ سینچا ہمارے لیے بنایا۔ پریز دی لارڈ، خداوند اپنی امت کو چھڑانے کا وعدہ کرتا ہے، اس نے کہا ہے میں سب کچھ کروں گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان میں جب خداوند نے اپنے لوگوں کو مصر سے نکالا تھا تو خدا نے سب کچھ کیا تھا، اس نے ایک نیا راستہ کیا تھا، اس نے ایک نیا راستہ بنایا تھا، لوگوں کی مدد کی تھی، بابل کی سیری سے نکالا اور یہودا میں واپس لے کر آئے۔ اور خداوند نے کس طرح اپنے لوگوں کو بچایا، کس طرح خداوند نے سب کو اس غلامی سے نکال کر باہر لے کر آئے، اور خدا نے جو وعدے کیے، خدا نے آسمان سے ان کے لیے روٹیاں دیں اور چٹان سے پانی نکالا۔ اگر ہم خروج 15 باب 22 آیات سے 27 تک پڑھیں گے، پھر 17 باب 1 سے 7 پڑھیں گے، 1 سے 7، اور پھر گنتی کی بھی 20 سے 13 پڑھیں تو آپ کو سب کو پتہ چلے گا۔ ضرور کلام پڑھا کریں، کلام ہی ہمیں نکھارے گا، کلام ہی سنوارے گا کہ کس طرح خدا نے بیابان سے اپنے لوگوں کو نکالا، کیونکہ خداوند واحد خدا ہے، وہی اس کا نام ہے، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے جلال کسی دوسرے کے لیے نہیں اور اپنی حمد کھوئی ہوئی بھیڑوں کے مورتیوں کے لیے نہیں رکھتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، چیزوں کو نیا کرتا ہے۔ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کے واقعہ ہو میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ تو خداوند ہمیں بتا رہے ہیں، خداوند ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سکھا رہے ہیں کہ جس طرح پہلے ہوا تھا، یہ جو کلام ہے یہ سچائی ہے اور یہ ہسٹری ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے سے ایسا ہوا ہے۔ ہمیں راستہ دکھایا گیا کہ ہم نے اس کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ جب ہم اس کلام کو اپنے لیے اپنی زندگی میں پورا کریں گے تو وہی وعدے جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل سے کیے تھے وہ آج میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ ہم نے کلام پر توجہ کرنی ہے، شرط یہی ہے کہ ہم نے کلام پر چلنا ہے، اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کون سا راستہ ہے، کیسے چلنا ہے۔ چلنا ہمیں خدا کے کلام سے سیکھنا ہے۔ عیسائی 43:6-7 میں ہے کہ میں شمار سے کہوں گا کہ دے ڈال اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑے، میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے، جسے میں نے پیدا کیا ہے، ہاں جسے میں نے بنایا ہے، کیونکہ ہم سب خدا کی بنائی ہوئی خلق ہے۔ پوری دنیا، آسمان اور زمین میرے خداوند نے بنایا ہے اور وہ اس کا مالک ہے۔ اگر ہم عیسائی نبی کی معرفت اس کا 43:1-3 میں دیکھیں، یہاں بھی لکھا ہے، اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش سب کو معلوم ہے کہ ایک پلان کے مطابق تھی۔ خدا خود زمین میں اس لیے آیا کہ وہ ہمارا فدیہ دے، اور اس نے ہمارا فدیہ دیا۔ میں نے تیرا نام لے کر تجھے پکارا ہے۔ خداوند کی ہتھیلی پر ہم سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ جب ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، جو لاڈلے بچے ہیں، جو چنے گئے ہیں، جو الگ ہیں، جو اس کو خوش کرتے ہیں، جو فرما برداری سے چلتے ہیں، جو جان فشائی سے چلتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں نے تیرا نام لے کے تجھے پکارا ہے کیونکہ تو میرا ہے۔ جب تو سیلابوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو تجھے نہ ڈبوئیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ آئے گی، شعلے تجھے نہ جلائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میرے باپ نے فدیہ دیا ہے، خریدا ہے، قیمت ادا کی ہے، اور میں اور آپ بہت قیمتی ہے۔ ہم نے اپنی قیمت کی قدر کرنی ہے کہ خدا نے ہمیں خریدا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسرا کرنتیوں 5واں باب اس کی 17-18 میں دیکھیں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، وہ میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ پریز دی لارڈ۔ یہ سب کچھ ہمارے خدا نے، جو گناہوں سے دلدل میں ہم دھسے ہوئے تھے، ہم پھنسے ہوئے تھے، ہم سب کو خداوند نے ان میں سے نکالا اور ہمیں ایک نئی زندگی دی۔ آج میں اور آپ ایک نئی زندگی کے مالک ہیں۔ جس طرح یسوع کی ہم عید ولادت منا رہے ہیں کہ خداوند پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک نیا ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے پھر دنیا کے رنگ جس طرح بڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے۔ اور آج میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے ہم سب کو بچایا، کس طرح میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 21 باب 5-6 میں، اور جو تخت پہ بیٹھا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہوں گی، اور میں الفا اومیگا یعنی ابتدا و انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو میری طرف رکھتا ہے، جو میرے کلام کا پیاسا ہے، جو میری باتوں کو مانتا ہے، جو سچی ہیں، برحق ہے، میں اسے پورا کروں گا۔ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔ خدا نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس لیے اس نے کہا کہ جو بھی آئے گا میرے پاس میں اسے زندگی دوں گا۔ اور کون سی زندگی دوں گا؟ ابدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی دوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اس نے کہا جو میرے کلام پر چلے گا، جو میری مرضی پہ چلے گا، جو جان فشائی سے میرے حکموں کو مانے گا، تو میں ابدی زندگی اسے دوں گا۔ اسی طرح سایہ 35:8 میں ہے کہ اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرے گی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزرے گا نہیں، وہاں سے کوئی گندگی نہیں جائے گی، گناہ گار نہیں جائیں گے، وہی جو پاک ہوں گے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ اور جو تم پاک بنو گے تو تم بھی انہی راہوں پہ چلو گے جو اس نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ ہمیں انہی شاہراہ سے گزرنا ہے جو ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ جی میں یہ پورا نہیں کر سکتا، تو کیا کلام سچا نہیں ہے؟ خدا تو کہتا ہے کہ تو ارادہ کر میں قائم کروں گا۔ ہمیں تو صرف ارادہ کرنا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ باپ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، باپ جی میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے لیے خدا نے مددگار بھیجا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم زمین ہیں اور خدا آسمان ہے، پھر بھی اس کی شفقت دیکھیں کیسی ہے کہ وہ آسمان سے مجھ پر اور آپ پر نظر کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح سایہ 41:18 میں کہ میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا۔ وہ کہتا ہے سب کچھ کروں گا، خشک زمین کو پانی کا
چشمہ بنا دوں گا، اس میں پانی جو ابدی پانی ہے، جو زندگی کا پانی ہے۔ جس طرح دیکھیں پودوں کو پانی نہیں دیا جاتا تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں اور پھر آخر میں مر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس کلام نہیں ہوگا، ہمارے پاس کلام کی قدرت نہیں ہوگی تو ہم بھی مرجھا جائیں گے اور ایک دن آئے گا تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے خدا نے وعدہ کیا، اس نے کہا ہے کہ جو میرے پاس آئے گا میں اسے پانی دوں گا۔ سایہ 48 21-22 میں، اور جب وہ ان کو بیابان میں سے لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے، اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا، اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا۔ خداوند فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں، لیکن ان کے لیے ہے جو خدا کے کلام پر چلتے ہیں، خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا خداوند فرماتا ہے متی 11:28 میں، اے محنت اٹھانے والے، بوجھ کے تھکے ہوئے، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ وہ تو محبت سے بھرا خداوند خود کہتا ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ اپنا بوجھ مجھے دے دو کیونکہ مجھے تیری فکر ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، مجھے ساری فکریں دے دو۔ ہمیں صرف اس کے پاس آنا ہے اور اپنی ساری فکریں، اپنا سارا بوجھ، ہماری بیماریاں، ہماری کمیاں، ہماری کمزوریاں اس کے آگے رکھ دینی ہے۔ جب ہم روح اور سچائی سے خداوند کو پکاریں گے تو وہ خود موجود ہوگا، کیونکہ خداوند خدا خود فرماتا ہے دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ جب ہمارا خداوند یسوع ہماری زندگی میں آ چکا ہے اور جب ہم نے اپنے یسوع کو اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے اور وہ معجزات کا بادشاہ ہے، وہ چاہے حالات بدل دیتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو کوئی بھی مشکل نہیں رہتی۔ ہمیں صرف اگر ہمارے پاس ہوپ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس زندگی کی مشکل ہے، بیماری ہے، تکلیفیں ہیں، تو ہمارے پاس ہوپ ہے اور وہ زندہ خدا ہے۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خداوند مبارک ہو جو ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا ہی ہمیں ہر مشکل سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے چھڑاتا ہے۔ وہ موت سے بچانے کی راہ بھی خدا کی ہیں، جو بھی ہماری مشکلیں ہیں، موت کے پھندوں سے بھی وہ نکال کر ہمیں باہر لے آتا ہے۔ وہ ہمیں مرنے نہیں دیتا بلکہ موت کے پھندوں سے نکال کر چھڑاتا ہے۔ تربیت پر دھیان لگائیں اور علم کی باتیں سیکھنی ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے خداوند تمہارا خدا، واحد خدا میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ میرے لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے جو اس کے پاس آتے ہیں، جو اس سے مانگتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خداوند کی پاک حضوری میں آنا ہے اور اپنی زندگی کو، اپنے حالاتوں کو، جو بھی ہے، ایک کھلی کتاب ہے میرے خدا کے سامنے، اسے بیان کرنا ہے۔ اور ہمیں خدا کا کلام، جو کرسمس کا جو خاص مقصد ہے، خدا کی ولادت کا خاص مقصد ہے محبت، اس نے ہم سے محبت کی، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے پیڑا رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گیپ میں دعا میں کھڑے ہونا ہے۔ غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہو جاؤ، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل رہو اور فروختن بنو، یہی خدا چاہتا ہے۔ اور جب ہم خدا کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، خدا کا زندہ کلام جو ہمیں دیا گیا ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کروں گا، تجھے عقابوں کی مانند عرص و نو جوان بناؤں گا۔ وہ خدا کا کلام ہمارے لیے ہے تاکہ ہم جب اس کلام پر عمل کریں گے، جب ہم اس کلام پر چلیں گے تو خدا کہتا ہے میں سب کچھ دوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا۔ اس نے اگر میرے حکموں کو مانا ہے، میرے آئین پہ عمل کیا، تو میں بیماریوں جو ہیں اس سے اسے دور رکھوں گا اور کبھی اس کے پر بیماری نہیں بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ اس نے کہا میں سب کچھ دوں گا، میں پانی بھی دوں گا، میں تجھے کبھی پیاسا نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا اور ہمیشہ تیری حفاظت کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے، میں نے تم کو مقرر کیا، جا کے پھل لاؤ
اور ایسا پھل جو قائم رہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہماری زندگیوں میں پھل ہونا چاہیے جو ہماری زندگیوں سے نظر آئے، کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جہاں چل کر ہم نے پھلدار بننا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے سب کے لیے دعا کریں کہ خداوند نے جو نئی زندگی ہمیں دی ہے، نئے کام اس نے وعدے کیے ہیں کہ میں تمہاری زندگی میں کروں گا جب تم میرے پاس آ جاؤ گے، جب تم میرے ساتھ رہو گے تو میں سب کچھ نیا کر دوں گا۔ کوئی بیماری نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، میرے فرشتے حفاظت کریں گے۔ اگر یوب کو دیکھیں، جب شیطان نے سب کچھ لے لیا پر اس کے ساتھ خداوند تھا، آج میرا اور آپ کا خدا بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں چھڑانے کا وعدہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ کرنے کا وعدہ رکھتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ آئیں اس کرسمس کو جو ہمارے لیے دیا گیا ہے، جو ہم زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں، سے اپنی زندگی میں لیں اور خدا سے وعدہ کریں کہ خدا باپ میں آپ کی حضوری میں آتی ہوں، میں آپ کی حضوری میں رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کی حضوری میں رہنا چاہتا ہوں، تو خداوند ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ وہ بڑے اور نئے کام کرے گا جو آج ہم نے سیکھے ہیں، تاکہ ہم سب خوشحال رہیں اور تاکہ ہم سب ابدی زندگی پائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ خدا باپ، ہم تمام گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خدا باپ، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ میں بیماروں کو شفا دوں گا کیونکہ میں شافی ہوں۔ باپ جس کلام کو، اس وعدوں کو سب کے لیے مانگتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خداوند وہ شفا پا جائے، اور خدا باپ جی آپ کے نام کو جلال ملے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، خداوند سب کی مدد کریں یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔